صدقے محمد وسدیے کائنات، صدقے محمد وسدیے کائنات، تلیاں ویکھ کے سورج لکدا، زلفاں ویکھ کے رات، صدقے محمد وسدیے کائنات کی پوچھدا اے کربل والی میں تھو یار کہانی، جام صبر دا پیتا سب نے پر نہیں پیتا پانی، اے نہیں ترسے محمد وسدیے کائنات، تلیاں ویکھ کے سورج لکدا، زلفاں ویکھ کے رات، صدقے محمد وسدیے کائنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و غلو لالا کا نہیں ببن، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ۔ آج کی ماہانہ یارویں شریف اور بڑی یارویں شریف 10ویں سفر کو سب سے پہلی بات ہے کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے جو پیغام نکلتا ہے فقط یہی نکلتا ہے کہ شفا من جانب خدا ہے۔ جس کا یقین اس چیز پہ آ گیا کہ خدا شفا دے گا وہ کبھی خالی یہاں سے نہیں جائے گا، اور جس کا عقیدہ اس چیز پہ آ گیا کہ کوئی بندہ شفا جائے گا وہ سدا یہاں سے خالی جاتا ہی رہے گا، کیونکہ ساری سانسوں کا مالک میرا خدا ہے۔ خدا کے بعد جو مقام ہے وہ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس طرح رب العالمین ہے اسی طرح مصطفیٰ کریم رحمت العالمین ہے۔ بس محبت رسول ہی خدا تک پہنچانے کا بہترین راستہ ہے۔ جس نے اسے اختیار کر لیا وہ خدا کے قریب پہنچ گیا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے۔ دنیا کے ہر مقطع فکر سے، دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن یہ بات بڑی دل سے اور بڑی محبت سے آپ کہہ رہا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کریم پوری کائنات کے لیے رحمت العالمین ہے، وہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں پوری کائنات ہے، تو جو ان کی محبت اپنے دل میں رکھ کے کوئی بھی کام کرتا ہے اس سے پوری کائنات فائدہ اٹھاتی ہے۔
ہم نے جب کوئی ارادہ کیا یا رب کو سامنے دعا کی تو پہلے عشق مصطفیٰ کو اپنے دل میں رکھا اور پھر رب کے سامنے عرض کی، اور کوئی بھی عرض جو ہے وہ خطا کار نہیں کی، کوئی عرض بھی نہ قبول ہونے والی نہیں رہی، بلکہ ساری عرضیں رب نے قبول کر دی۔ بات آنے اور بہت زیادہ ٹائم فقیروں کے ساتھ بیٹھنے، درویشوں سے بیٹھنے کی بات نہیں، بلکہ آنے اور محبت کی بات ہے۔ میرے مرشد جناب غوث پاک فرماتے ہیں کہ عقیدے والا بندہ درویش کی نگاہ سے گزر جائے تو وہ فیض پا لیتا ہے، اور بدگمان ساری زندگی قربت درویش میں بیٹھا رہے کوئی فیض نہیں پاتا۔ ایک چھوٹی سی مثال، موسم برسات میں ایک پیالہ لے لے، چھوٹا سا پیالہ لے لے، اس کا منہ اوندا کر دے، پوری برسات کا ٹائم گزر جائے گا، پورا مہینہ گزر جائے گا، ایک قطرہ بھی پانی کا اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ وہی پیالہ سیدھا کر کے کہیں بھول کے نیچے رکھ لیں، ایک دن وہ شبنم کے قطرے گر گر کے اس پیالے کو بھر دیں گے۔ اسی طرح درویشوں کی محبت ہے، اگر آپ کی دل کے اندر اللہ والوں کی محبت موجود ہے تو پھر بیماری سے نہ گھبرائیں، نہ کسی دکھ کو، نہ کسی مصیبت سے گھبرائیں، بلکہ یہ یقین رکھ کے چلے جائیں کہ جس خدا نے وہاں سے ہمیں بھیجا ہے وہی خدا ہمیں شفا دے کے بھیجے گا۔ بات ہو رہی تھی مقام فکر کی، دور جدید ہے، پوری جدید کے اندر ہر انسان پڑھا لکھا سمجھدار ہے، ہر انسان کو سمجھ ہے، جب دکھ و تکلیف کے اندر وہ جاتا ہے تو وہ پہلے کوشش کرتا ہے کہ میں کہیں اچھا سے اچھا علاج اپنا کراؤں، میں اپنی زندگی کو بچاؤں، میں اپنی دکھ و تکلیفوں کو سے دور رہوں۔ لیکن ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ دکھ و تکلیف ان دنیا داروں سے نہیں ختم ہوتی، ان دنیا داروں سے نہیں ختم ہوتی۔ بات بڑی توجہ کی ہے، میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ اب رات ہے نا، سب کو معلوم ہے رات ہے، اس رات کو اجالا کرنے کے لیے روشنی چاہیے، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے۔ جب تک اجالا نہیں ہوگا اس وقت تک اندھیرا نہیں ختم ہوگا، لیکن اندھیرے کو اجالا سمجھ لینا، آنکھیں بند کر لینا، میں کہتا ہوں یہ یقین نہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ اب اس کی دلائل ہے، پوری کائنات میرے رب نے بنائی ہے، ہر چیز میرے خدا کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کنکریوں نے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا، مصطفیٰ کریم کی یہ شان ہے۔ غوث اعظم نے اس کو مردے کو قبر سے جگا کے اٹھا کر بتا دیا کہ جو در رسول اور در خدا سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ سانسیں نکل جائیں تو پھر بھی واپس کر دیتا ہے۔ یہ بتا دیا کہ محبت رسول اور خدا کی محبت میں اور خدا کو ماننے والوں کو کیا کرم اور کیا ہوتا ہے۔ آج بھی دور جدید ہے، آج بھی ہر انسان سائنس کی تلاش میں ہے، ہر انسان نئی سے نئی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں پروانے خود ہی اکٹھا ہو جاتے ہیں، ان کو بلانے کی بات نہیں ہوتی، روشنی کے وہ عاشق ہوتے ہیں۔ جہاں حقیقت ہوتی ہے وہاں میرا رب خود مخلوق کو وہاں بھیج دیتا ہے، کسی کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو بالکل سامنے کی۔
اب کتنا دور راستہ ہے، سلاخدار پہاڑ، اتنی ٹھنڈک، اتنی دور راستہ طے کر کے کوئی خوشاب سے آیا، پورے پاکستان سے آیا، کوئی کشمیر سے آیا، کس جگہ سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک ظاہری جسم کو شفا ملتی ہے اور دوسرا روح کو تسکین ملتی ہے۔ اگر یہ بات نہیں تو اس بڑے مجمع میں نہ کر دیں، روح کو تسکین ملتی ہے۔ بات یہ ہے، سمجھانے کی بات نہیں، جو 300 کلومیٹر کا فیصلہ طے کر کے، یہ 400 کلومیٹر کا فیصلہ طے کر کے دکھ و مصیبت و عالم میں یہاں آن پہنچا ہے، وہ عقیدہ لے کر آیا ہے، وہ بد عقیدہ نہیں ہے۔ یہ کوئی سمجھ بیٹھے کہ بد عقیدہ اسی وقت انسان اپنی دہلیز سے قدم باہر نکالتا ہے جب اس کے دل کے اندر محبت بڑھتی ہے۔ صرف آپ کی محبت میں دو چیزیں بیان کرتا ہوں کہ ان محفل پہ آنے پر یا اولیاء اللہ کے آستانوں پر آنے پر کیا فیض ہوتا ہے، کیا ملتا ہے۔ ایک تو روز محشر پہ کرم ہوگا، اس کا تو کیا بات ہے، لیکن اس دنیا میں بھی کیا ملتا ہے۔ میں بات وہی کرتا ہوں جو دلائل کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے ایک نشانی کافی ہے، بے ایمانوں کے لیے پوری کائنات کافی ہے۔ ایمان والوں کے لیے صرف بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے، اکثر کہتا رہتا ہوں درویشوں کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں جن کا علم نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں تمہارا عقل ہی نہیں ہے، تم درویشوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، بلکہ وہ جاتے ہیں جن پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، ان کا میرا بڑا تعلق ہے، اور دوست کے بعد دوست اسی کو بھیجتا ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کے نیچے اس لیے دربار علی ابلاڑا شریف آئے ہیں، آپ کے دل کے اندر محبت رسول ہے، آپ کے دل کے اندر ادب اولیاء ہے۔ بس اس بات کو سمجھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم کتنا زیادہ اپنے آپ کو صرف دنیا مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تو ہٹ گئے، ہم تو ہر چیز کو مال و دولت ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ پیسہ ہوگا تو سارے کام ہوگا، پیسہ تو مختصر سی چیز ہے، ایک بار ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ لوگ بلاوڑا شریف کو سبھی کیوں مانتے ہیں، ایک بندہ نہیں مانتا۔ یاد رکھیں جو بخیل ہے، بخیل پہ لعنت ہے، جھوٹے بخیل اور شیطان پہ لعنت ہے، کیونکہ بخیل کی آنکھیں بند ہوا کرتی ہیں، وہ کبھی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ تسلیم کسی چیز کو کرنے کے لیے نہیں ہوتا، سوائے باقی کوئی ایسا مذہب نہیں جو اہل دل ہو، کیونکہ فقیروں کے پاس وہی جاتے ہیں جو اہل دل اور اہل محبت ہوتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ کسی کی خیرات مانگنے کے لیے نہیں اٹھتے، یہ ہاتھ کسی کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ محبت آ جاتی ہے کہ اگر اس دور میں ایک در غوث پاک کے در سے سب سے کمزور اور لاچار شخص کی کیفیت یہ ہے تو غوث پاک کا کیا عالم ہوگا۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی کام خدا کی خاطر کرتے ہو تو خدا شفا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین امت ہے جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر ہم گورو کی یا ان یہودی اور ان عیسائیوں کی چہرے کی طرف کیوں دیکھیں کہ یہ الفاظ کو کہیں تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ ہم در رسول کے چاہنے والے ہیں، جو ان کی سمجھ سے چیز چلی جاتی ہے وہ رب ہمارے ہاتھوں سے کرا دیتا ہے، یہاں ہی نہیں پوری دنیا میں۔ میں بتا رہا تھا کہ عقائد کیسے بنتے ہیں۔ خواجہ محی الدین چشتی، علی حجویری نے کس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج پورے بر صغیر پاک و ہند میں کی، انہوں نے اپنے لفظوں سے نہیں
اپنے عمل سے کی، انہوں نے تلوار سے نہیں بلکہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے کی، انہوں نے کسی کو زبردستی نہیں کی بلکہ ایسی خاصیت رب تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا کر دیتی تھی کہ جو ملتا تھا تو وہ پڑھ لیتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اجمیر شریف میں ان کی کرامت کیا ہے؟ ان کی کرامت یہ تھی کہ وہ تالاب جو پرتھوی راج کی حکومت کا تھا، وہاں جا کے جب انہوں نے ڈیرا لایا، بیٹھے اپنے مریدین کے ساتھ، تو پرتھوی راج نے ان کو کہا کہ یہ جگہ چھوڑ دیں، تو پانی پلید کر گئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، پاک کر گئے ہو۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا ان کو زبردستی اٹھا لو۔ اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا فقیر ایسے نہیں جائے گا، خالی نہیں جائے گا۔ انہوں نے اپنے ایک مرید کو کہا یہ کاسا لے جو اور تالاب کی طرف کہو اور کہو تجھے خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری نے بلایا ہے، خواجہ غریب نواز نے تجھے بلایا ہے۔ یہ آواز کرنی تھی کہ بجلی کے کڑک ہوئی اور وہ سارا تالاب اس کوزے میں بند ہو گیا اور وہ خالی ہو گیا۔ جب ہندو نے دیکھا یہ بات، انہوں نے کہا پانی کوزے میں بند ہو گیا، تو پھر 90 لاکھ ہندو نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعض لوگوں کے عقل سے باہر ہے، کربلا میں بہت ظلم و ستم ہوا جس کی تاریخ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بات متوجہ ہو کے ٹھہر کے میری سننا، کائنات میں مقام حسین کیا ہے؟ حسین کا مقام کیا ہے؟ حسین نواسہ رسول ہے، حسین علی شیر خدا کی اولاد ہے، فاطمہ تو زہرا کی اولاد ہے، حسین صحابی رسول ہے۔ یہ بات دربار عالیہ بلاڑہ شریف سے ایک پتہ لے جانا، یہ خدا کی رضا تھی اور مصطفیٰ کریم کی رضا تھی، ورنہ کان ہوتا حسین کو پانی نہ دیتا۔ کس کی ضرورت تھی؟ کان سے یزیدی ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اب ایک صحابی ہے جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر ایک تابعی ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا، اس کے گرد راہ تک بھی زمانے کا ہوش نہیں پہنچا۔ یہی بات ہے، حسین صحابی رسول بھی تھے، نواسہ رسول بھی تھے۔ اگر خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری جو تابعی کی گرد راہ سے کم ہے، تو انہوں نے تالاب کو حکم دیا کہ تجھے خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری نے بلایا ہے، تو وہ پورا تالاب اٹھا اور کوزے میں بند ہو گیا۔ تو کیا حسین نہر فرات کو حکم دیتا تو پوری نہر فرات میں آ جاتی؟ مشکل کشا کی نسل سے تھے، انہیں مدد کی بات نہیں چاہیے تھی، انہیں اپنے خدا کی رضا چاہیے، ان کو پانی نہیں چاہیے تھا، انہیں اپنے نانا کا وعدہ چاہیے تھا۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ جو خدا کی رضا میں چلتے ہیں وہ پانی نہیں مانگا کرتے، وہ بنا پانی رب کے آگے اپنی سانسیں دیا دے کرتے ہیں۔ بس یہ ہمیں وہ سبق بتا دیے کہ جو رب کی رضا میں چلتے ہیں وہ ہر حال میں صبر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کی نسبت کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو جب کوئی آزمائش آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی اپنا ہی سمجھ کے سزا دیتا ہے، کوئی اپنا ہی سمجھ کے سزا دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی تکلیف میں آ جائے، کوئی مشکل اور مصیبت میں آ جائے تو یہ نہ سوچو کہ اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے، یہ سمجھ لو کہ رب اس پہ راضی ہو گیا، کہ رب نے اس کو اپنا ہی سمجھ لیا، اپنا بندہ سمجھ لیا۔ اس لیے
ताने यजीदी मारा करते हैं, हुसैनी नहीं मारा करते। इनसे ना घबराया करो कि कल तक तू बड़ा सेवकमंद था, कल तक तेरे अंदर जलाल था, कल तक तेरी बात सुनी जाती थी, आज बात नहीं सुनी गई। अगर इस दुनिया में नहीं सुनी गई तो रोज़े महशर में जरूर सुनी जाएगी। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अब हमें धकेला जा रहा है आस्थानों से, दरबारों से, कि आप इधर ना जाएं। ये कुफर, शिर्क और बिदअत की बात करते हैं। हाय, हम ये बात नहीं करते। क्या जो तूने वो गोली इस्तेमाल करता है, जो इंजेक्शन तू इस्तेमाल करता है, वो भी किसी यहूदी की इजाजत है ना? क्या यहूदी मेरे मुस्तफा करीम को मानता है? अल्लाह का कुरान कहता है कि तेरा खुला दुश्मन है। अगर तू खुले दुश्मन की बात मानता है तो जो हर वक्त रब रब करते हैं उनके आस्थानों में आने में बिदअत हो जाती है, शिर्क हो जाती है। ये हमारे लिए उन्हीं के जरासीम है जो हमारे दिलों के अंदर से इश्क मुस्तफा और अदब खत्म किया जा रहा है। और उनको बाजू चेक कराओ, उनसे एक्सरे कराओ, उनसे हार्ट चेक कराओ, उनसे लातादाद दवाइयां लो, पता नहीं उनमें क्या डाला हुआ जो ला इलाहा इल्लल्लाह का फार्मूला देते हैं। उनसे कहो ये शिर्क वाले बंदे हो गए, ये ज्यादती हो रही है। हम पहला नाम करते हैं जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है। काम देता है खुदा देता है, किसी जंतर मंतर से नहीं, रब के कुरान से देता है। अल्लाह का कुरान कहता है कि मेरे अंदर शफा है, और रब कहता है मेरे जिक्र के अंदर शफा है। और रब का जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सभी अपने रब के सामने झुकते हैं, लेकिन उसकी एक मिसाल भी ले रहे हैं कि जो अकड़ के खड़ा रहता है उसका क्या राज होता है, और जो झुक जाता है उस पर कितना करम होता है। बहुत पुरानी मिसाल दे रहा हूँ। वो जन्नत में जिनका सरदार था, वो बड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक चालाकी थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शान में कमी हो जाए। लोग कहते हैं कि आप ये नहीं देखते कि इतने देर से खड़ा हूँ, हर इंसान के पास आके उससे पूछते हैं तुझे क्या तकलीफ है, इसकी वजह क्या है। मैं उनको ये बताता हूँ कि जो मोहब्बत रसूल रखते हैं या रसूल अल्लाह मानते हैं, वो हमेशा अदब और मोहब्बत और आजिज़ी का तरीका इख्तियार करते हैं। क्योंकि मेरे मुस्तफा करीम ने मोहब्बत आजिज़ी का तरीका इख्तियार किया था। बड़ाई सिर्फ रब की जात की, बड़ा वही है, वही बड़ा है। हम सब कमजोर, हम सब आजिज़ हैं। उसकी बारगाह में दुआ है रब्बे काबा से कि वो हमारी आजिज़ी को देख के सब बीमारों को शफा अता फरमाए, तमाम परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा दे। जब रोशनी नजर आती है तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। अंधेरे में अक्सर इंसान गिरा करते हैं। इसलिए सूफी वसफा हजरत किबला पीर मुसन्निफ अली सरकार भी खुदा के बंदे हुए, और अल्लाह ने उनके वसीले से, उनके करम से भी ये अता हमारी नस्ल में की है। ये भी दरबार शफा, और सुबह क़यामत तक यहाँ शफाई की सांसें निकलती रहेगी। जब दुआ हो जाती है तो बड़ी बात होती है। तो कहते हैं ना, हाँ इसको दुआ किसी की लग गई है। सूफी वसफा हज़रत किबला पीर मुसन्निफ अली सरकार ने अपने पीर मुर्शिद के आस्थाने पे ये साबित कर दिया कि हम लंगर खाने या दुनिया मांगने के लिए नहीं आते, हम अपने रब को राजी करने के लिए आते। हम मालो दौलत के हवस लेकर नहीं आते, हम तो दरे रसूल के चाहने वाले हैं। हम अपने खुदा को राजी करने के लिए आते हैं। आप एक चीज से जरूर बचें, तमाम खुदाम हैं, आपके खादम हैं, दरबार आलिया बराड़ा शरीफ के खादम हैं, क्योंकि हमने इनको सबक सिखाया है कि तुम हर इंसान से मोहब्बत करो। अगर तेरा मुर्शिद का सर झुकता है तो तू भी झुका करेगा, क्योंकि झुकने वालों को बड़ा खुदा पसंद करता है। इस नाम पे हजारों लोग गलत फायदा उठाते हैं। कोई कहता है मुझे सरकार ने इजाजत दे दी कि तू अब दम बेशक डाला कर, कब को तुझे ये मेरा फैल बख्श दिया गया, अगर तू दम डालेगा तो 16 साल अब खतीब हुसैन अली बादशाह की तरह तू जागेगा, और अगर तू पीर मुसन्निफ अली सरकार का मुरीद है तो 3 साल फिर बगैर खाए पिए लंगर की ड्यूटी करेगा, फिर तेरी सांसों में साह आएगा। ऐसे नहीं कि मिनट में उठो और तुम पीर बन जाओ। अब 16 साल बीत चुके हैं,
وضو نہیں توڑا، دو وضو، ایک نظر کی حیا کا وضو اور ایک ظاہری وضو، اور 16 سال ہو چکے ایک رات کو بھی سویا نہیں۔ یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اس دنیا میں بھی بڑا کرم ہے اور آخرت میں بھی بڑا کرم ہے۔ اگر تم اپنے دل میں یہ سمجھ گئے ہوگے کہ یہ خدا کا بندہ ہے تو پھر اس در سے خالی نہیں جاؤ گے، اور اگر آپ سمجھ کے آئیں گے کہ ہم فقط اس نظر سے آئے ہیں کہ ہم ازمار ہیں، کیا ہم ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا ضرورت ہے 20 گھنٹے ایک لائن میں بیٹھنے کی، گھر سے ارادہ توڑ دو، چھوڑو نہ ہو، جب تم آ گئے ہو تو میرے خدا نے تیری مراد کو پورا کر دیا۔ بس نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، انسانیت کا بھلا کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، نفرت کی ہوا کو نہ پھیلائیں بلکہ محبت رسول کو عام کریں، اور اولیاء اللہ کا ادب کریں۔ کوئی بھی اہل مزار ہے اس سے محبت کریں، بڑا کریم رب کی ذات ہے، انہوں نے ان کی محبت میں بڑا اپنی پوری زندگی صرف کر دی تو اس کریمی کا اتنا بڑا صلہ ملا کہ رب ان پہ راضی اور مہربان ہو گیا۔ اور یہ دیکھ لیں کہ جو کھانا ہمارے منہ میں جا رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر حلال کا ہے تو وہ اور لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، تو حرام کا ہے تو اور لوگوں کو بھی تکلیف دے گا۔ یہ یاد رکھ لیجئے اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں۔ اللہ کریم میرے رسول کے صدقے سے صبر کرم اور مہربانی فرمائے۔ تمام لوگ جو جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کے صدقے سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین